أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام قم بلدنا وبلد شیعتنا مطہرۃ ومقدسہ صلوات پر محمد. حضرات گرامی قدر، یہ مجلس بسلسلہ شہادت بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا جس کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ سال ہمارے لیے ایک کربناک سال رہا ہے کہ جس میں بہت سی اہم شخصیتوں کو ہم لوگوں نے کھو دیا ہے. ہر وہ شخص کے جو اہل بیت کے حق میں زبان کھولے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کے لیے اپنے قدم کو جمائے رہے، وہ ہماری نگاہ میں محترم ہے. لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس سال کے جتنے بھی ذاکرین خطبہ علماء اس دنیا سے گئے ہیں، بالخصوص علامہ طالب جوہری صاحب، ضمیر اختر نقوی صاحب، قلب صادق صاحب اور آیت اللہ سید عباس مدرسی یزدی صاحب، اور اس طرح کے جتنے بھی علماء اس دنیا سے گئے ہیں، تمام کی روح کی ترویح کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. ایک بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. یہ شہر قم برکتوں کا، فضیلتوں کا، معنویت کا ایک ایسا شہر ہے. ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جنہیں اس شہر کی قدر ہے، لیکن شاید ہمارے جیسے کچھ ایسے افراد بھی ہوں کہ جنہیں اس شہر میں رہنے کے باوجود بھی یہ سعادت جو ہم نے پالی ہے، اس کے بعد بھی شاید ہمیں اس کی قدر نہ معلوم ہو. یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس میں شیطان کا وجود نہیں ہے. اس قوم کی وجہ تسمیہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن وہ تمام ناظرین کے جو آگے اس پیغام کو سنیں گے ان کے لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کا سفر طے کر رہے تھے تو جب شہر قم کی طرف سے گزر ہوا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ریتیلی زمین پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. تو رسول نے کہا کہ قم یا ابلیس ھذا عشو اہل البیت، اے ابلیس یہاں سے اڑ جاؤ، یہ اہل بیت کا آشیانہ ہے. تو سب سے پہلے جس نے اس سرزمین کو آشیانِ اہل بیت کہا ہے وہ ہمارے اور آپ کے رسول ہیں. تو اگر ہم شریعت کو فالو کرتے ہیں، اگر ہم رسول کو فالو کرتے ہیں اور ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں اور ان کی احادیث پر، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اسے یہ جان لینا چاہیے کہ قم ایک ایسا شہر ہے کہ جسے آشیانِ اہل بیت کہا گیا ہے. تو اب رسول نے اگر آشیانِ اہل بیت قم کو کہہ دیا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول نے اہل بیت سے اس شہر قم کو منسوب کر دیا ہے تو اگر کوئی رسول کے ساتھ ساتھ آل رسول کی پیروی کرتا ہوا نہ نظر آئے، سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو قوم ایک ایسا فضیلتوں کا حامل ایک ایسا شہر ہے
یہی حجتیہ میں ایک عالم دین، اپنے ہندوستان کے ایک عظیم عالم دین، انہوں نے مجلس میں قوم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا، کہنے لگے کہ 800 روایتیں صرف قوم کی فضیلت میں ہیں۔ یہ شاید سن لینا بہت سے لوگوں کے حلق سے نہ اترے، لیکن حقیقت یہی ہے، 800 روایتیں۔ اب بہرحال انہوں نے ایسے مجمع میں کہا کہ جو علماء کا مجمع تھا، جہاں پر طلاب اور فضلاء ہیں، تو اس مجمع میں کہا لہٰذا ان کے قول کو نقل کرنا یہاں بے معنی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا 800 روایتیں قوم کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کس شہر میں، کتنی کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ قاضی نور اللہ شستری نے اپنی کتاب میں لکھا، امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے، مجالس المومنین میں بھی یہ روایت آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی کہ قوم جہاں 3 دروازے بہشت کے کھلتے ہیں، اور پھر ایک روایت یہ ہے کہ ایک دروازہ بہشت کا یہاں قم سے کھلتا ہے، 3 دروازے جنت کے کھلتے ہیں قم کی طرف، اور ایک دروازہ قم سے کھلتا ہے جنت کی طرف۔ یعنی پوری کائنات میں کوئی ایسی سرزمین ہے ہی نہیں۔ کربلا کی سرزمین کو جنت کہا گیا، لیکن دروازہ جنت قم سے ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ چھٹے امام کی حدیث ہے۔ پھر انہوں نے آگے اسی حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ قوم بلدنا، امام نے فرمایا قوم ہمارا شہر ہے، ہمارا وطن ہے، وبلد شیعتنا، اور ہمارے شیعوں کا شہر ہے، ہمارے شیعوں کا گھر ہے۔ آپ محسوس نہ کریں کہ آپ یہاں پر غریب الوطن ہیں۔ کچھ لوگ اگر میسیجز میں، اسٹیٹس پر اگر اس طرح کی کوئی حادثات، کچھ واقعات اگر پیش آ جائیں اور کہتے ہیں ہم غریب الوطن ہیں، اسی کورونا کے ٹائم میں کچھ لوگوں نے لگا لیا تھا، اصلاً ہم غریب الوطن نہیں ہیں۔ شاید اگر ہم ہندوستان میں انتقال کر جاتے، ارتحال کر جاتے، تو شاید ہمارے وہ اہتمام کے ساتھ ہمیں دفن اور کفن کی نوبت ہمارے ساتھ نہ پیش آتی جو ہمارے ساتھ یہاں ہوگی۔ یہ قوم ہے، یہاں پر اگر آپ آئے ہیں تو اس کی اہمیت کو پہچانیں۔ قوم ایک ایسی سرزمین ہے جس کے لیے 1400 سال پہلے سے انتظار ہو رہا ہے۔ ایک ایسی سرزمین کہ جس کے لیے رسول نے اس کی فضیلت بیان کی، تمام ائمہ نے۔ آخر امام نے کیا کہا؟ جب ایک شخص شہر رے سے پہنچا چھٹے امام کے پاس، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام شہر رے سے پہنچا اور کہہ رہا ہے کہ مولا ہم شہر رے سے آئے ہیں، تو چھٹے امام فرماتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ حضرات کے جو قم میں رہتے ہیں۔ پھر وہ شخص سوچتا ہے کہ شاید امام متوجہ نہیں ہوئے، پھر کہتا ہے کہ مولا ہم شہر رے سے آئے ہیں، تو مولا نے فرمایا کتنے خوش نصیب ہیں وہ حضرات کے جو قم میں رہتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ پھر اس شخص نے یہ جملہ دہرایا، امام نے پھر یہی جملہ کہا کہ کتنے خوش نصیب ہیں اہل قم کہ جو قم کی سرزمین پر رہتے ہیں۔ یعنی چھٹے امام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ قم میں رہنے والا خوش نصیب ہے۔ پھر روایت کہتی کہ آخری زمانے میں جب ہر طرف ظلم و جور بھر جائے تو قم میں پناہ لینا۔ یعنی قم ایسی سرزمین ہے، قم ایسی سرزمین ہے کہ آخری زمانے میں جوخ در جوخ، قریے قریے سے، علاقے علاقے سے، شہر شہر سے، دیار دیار سے لوگ یہاں پر آئیں گے علم آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے۔ لوگ یہاں آ کے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جس جگہ پر رہ رہے ہیں اس کی قدر پہچانیں، اس کی اہمیت پہچانیں۔ ایک جملہ پھر سے نقل کروں گا کہ جب 3 سال پہلے ہماری آیت اللہ سیستانی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہاں ہمارے انڈیا کے مشہور عالم دین سبتین صاحب قبلہ الہ آباد اعظمی، جو انوار العلوم کے طالب علم، ان سے مستقیماً بات ہوئی سیستانی صاحب کی۔ سیستانی صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ 28 سال مجھے قم میں ہو گئے، میں چاہتا ہوں کہ میں نجف آؤں۔
تو کہنے لگے نجف بحیثیت استاد اگر آنا چاہتے تو آ جائیے، ہم آپ کو اپنے مدرسے میں جگہ دیں گے، لیکن اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قم سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ شاید ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کہ آخر ہم کس دیار میں رہتے ہیں۔ اس دیار میں رہنے کے بعد اگر ہم کوئی نیکی انجام دیتے ہیں تو فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا کا مصداق ہے، لیکن اگر ایسی مقدس سرزمین پر اگر کسی گناہ میں سرزد ہوتے ہیں تو اس گناہ کی سزا بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اگر ہم آپس میں اختلاف رکھ رہے ہیں، اگر ہم آپس میں دوریاں پیدا کر رہے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھڑکا رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ ہمارا شمار کن میں سے کہ شیطان اس زمین سے تو اٹھ گیا ہے لیکن ہمارے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ کوشش کریں، اگر کوئی شخص، میں ایک موضوع سے ہٹ کر ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے نا، اچھا کر لینے دے، خدا کے واسطے کر لینے دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پوری عالم انسانیت کا یہ مشغلہ ہے کہ جب بھی کوئی قدم آگے بڑھتا ہے، ابھی ہمارے یہاں کا معمول یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ، اگر ہم نے اسے 2 4 10 منٹ کی مجلس یاد کرا دی، وہ ممبر پر بیٹھا اور پڑھنے لگا، تو اس وقت تک اس کی تعریف کی جائے گی جب تک کہ وہ سن تمیز تک نہ پہنچ جائے، اور جیسے ہی سن تمیز پہ پہنچا اور ثابت قدم ہو گیا، مستقر ہو گیا اپنی جگہ پر، تو پھر اب ہم خیال یہ کرنے لگے اچھا ان کا تو بچہ اس مقام پہ پہنچنے لگا، ہمارا تو کچھ نہیں ہے، اب اس کو کھینچو، تب اس کے اندر سارے عیب نکالنا شروع ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کس نگاہ سے۔ ہر انسان کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ہر مثبت کے مقابلے میں ایک منفی ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے۔ آپ پاکستان کے ماحول کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ وہاں بچے ہوں یا جوان ہوں، ہر کسی کو حوصلہ ملتا ہے۔ اب آپ کا ظرف کیا ہے کہ اچھی چیز لینا ہو تو اچھی چیز لے لو، برائی کو چھوڑنا ہو تو برائی کو توجہ نہ دو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے، میں پاکستان سے نہیں ہوں لیکن جو بات حق ہے وہ حق ہے، کہ بچوں سے لے کر وہ جو بچہ جس نے بولنا شروع کیا ہے اسے اتنا حوصلہ دیتے ہیں، اتنا حوصلہ دیتے ہیں کہ بہترین ذاکر بن جاتا ہے۔ لیکن اب اس کی تربیت اگر اچھی ہو جائے تو نورون علی نور، ورنہ قوس والا ہے قوس، ستم والا ہے ستم۔ تو اگر تربیت اچھی ہو، ہمارے یہاں بھی، اب یہاں بھی اگر کوئی شخص، واقعاً یہ ہے کتنا اچھا کام ہو رہا ہے، ایک ایسا سمجھ لیجئے کہ ہمیں مقام مل گیا ہے، ایک ایسی جگہ مل گئی ہے کہ اب ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، چاہے ولادت ہو چاہے شہادت ہو، ہر مواقع پر ہمیں کچھ نہ کچھ تو امام کے بارے میں، کچھ نہ کچھ ائمہ کے بارے میں حاصل ہوگا۔ لیکن اگر ہم ٹانگ کھینچنے لگیں کسی کی، یہ سیاست نہیں کر رہا ہوں، یہ ممبر سے کوئی سیاست نہیں ہوتی، لیکن جو حق ہے کسی کو کڑوا لگے گا، کسی کو اچھا لگے گا، لیکن سننے کی تاب پیدا کیجئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس سرزمین پر اگر آئے ہیں تو کچھ کر کے دکھائیں، کہیں پہنچ کے دکھائیں، کسی مقام پہ پہنچ کے دکھائیں۔ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے کچھ نہیں ملے گا۔ آخر دیکھیے اسی سرزمین سے ایسے ایسے طالب علم نکلے، اسی سرزمین سے ایسے ایسے عالم نکلے کہ جنہیں دیکھ کر رشک ہوتا ہے۔ سخاوت حسین صاحب نیو یارک سے، وہ کہتے ہیں کہ مجتبیٰ رضوی کے والد میرے شاگرد ہیں، مسعود صاحب، کہنے لگے کہ میں مکے میں تھا۔ سخاوت حسین صاحب کہتے ہیں جو اس وقت نیو یارک میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مکے میں تھا، 70-75 لوگوں کے درمیان یہ مجتبیٰ رضوی بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کہ جو اشکال کرتے ہیں کہ شیعوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتا، جتنے سوال کرنا ہو قرآن سے مجھ سے کرو، میں حاضر ہوں۔ کہنے لگے مجھے بڑا رشک ہوا، مجھے بہت خوشی ہوئی، تو کچھ بن کے دکھائیں، کچھ کر کے دکھائیں۔ یہاں اس قوم سے کتنے حافظ نکلے ہیں، اس قوم سے کتنے قاری نکلے ہیں، لیکن ہم میں کتنے حافظ ہیں، ہم میں کتنے قاری ہیں؟
کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی ہوں، اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن بھی ہوں. صرف انڈیا والا ماحول یا پاکستان والا ماحول یہاں پر لے کر نہ رہیں کہ ہم صرف اگر نوحہ پڑھتے ہیں تو ہم تلاوت اصلاً نہیں کر سکتے، ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم نوحہ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ مجلس کے ساتھ ساتھ نوحہ بھی پڑھیں، نوحے کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کریں، قرآن پر بھی کام کریں. ہمارے یہاں سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم طلاب قرآن میں بہت کمزور ہیں، چاہے جتنا جو ہے جا کر یہاں وہاں انڈیا پاکستان میں جھاڑیں، لیکن قرآن پر کام نہیں ہو رہا. قرآن پر کام کریں، بہت اچھے کام ہو رہا ہے، اس چیز پر بولنا ضروری تھا. قوم ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس کی فضیلت بے مثال ہے، شاید ہم نہ سمجھ سکیں. قوم ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس کے لیے امام نے ارشاد فرمایا، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من زار قبر عمتی بقوم فلہ الجنہ، جس نے میری پھوپھی کی زیارت قم میں کر لی اس پر جنت واجب ہو گئی. فلہ الجنہ یعنی وہ جنت اس کے لیے ہو گئی. بس فوجبت لہ الجنہ اور فلہ الجنہ دونوں میں فرق ہے، یعنی جنت اس کے لیے ہو گئی، فلہ الجنہ بس جنت اس کے لیے ہو گئی. لیکن معیار اپنا بلند رکھے. آخر بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، اس قم کی فضیلت یہیں سے آشکار ہے کہ ہر جگہ اہل بیت کو اذیتیں ہوئیں، لیکن جب قم والوں کو پتہ چلا کہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا آ رہی ہیں، مشہد کی طرف جا رہی ہیں، تو قم والے اپنا کاروان لے کر صحابہ کی طرف بڑھے. اور کتنے اہتمام سے لایا ہے وہ کاروان جو بی بی کا آیا ہے، کتنے اہتمام سے آیا ہے کہ بھائی شہید کر دیے گئے. سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں، صرف ایک اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. بھائی شہید کر دیے گئے، اب بی بی کو اہتمام کے ساتھ لایا جا رہا ہے. میں نے تو یہ تک پڑھا ہے کہ قوم والوں نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ رکھی تھی، تو پوچھا گیا کہ آخر یہ آنکھوں پر پٹیاں کیوں باندھ رکھی؟ کہا ہم نہیں چاہتے کہ دھوکے سے بھی بی بی کی محمل کی طرف بھی میری نگاہ پڑ جائے. سلام ہو قوم والوں پر، قدر کیجئے. بی بی جب قوم کی طرف آنے لگیں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی ہر لمحہ غش کھا کے گر جاتی تھی. تھوڑی دور آگے بڑھی پھر غش کھا گئیں، محمل میں پھر چند قدم اونٹ نے اپنے قدم آگے بڑھائے، پھر غش کھا کے گر گئی. میں کہوں گا اے بی بی آپ غش کھا کے کیوں گر جا رہی؟ تو شاید میری بی بی جواب دے کہ اے میرے نادان ذاکر، ارے ذرا اتنا سوچ لے، آج یہ فاطمہ معصومہ جب اس راستے سے گزر رہی ہے تو یہ قوم والے آ کر میرا کتنا احترام کر رہے ہیں، لیکن ہائے رے میری جدہ زینب، ارے جب کوفے اور شام کی گلیوں سے گزر رہی تھی، ارے کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی آگ پھینک رہا تھا، کوئی باغی کی بہن کہہ رہا تھا، کوئی باقی کی بہن کہہ رہا تھا ہائے رے میری جدہ، ہائے رے میری جدہ زینب. ہاں زادارو، جناب فاطمہ معصومہ مدینے سے جب نکلی ہے کس کے لیے نکلی ہیں؟ بھائی کی محبت ہے، اپنے بھائی کی محبت ہے. ذرا تصور کرے جب کوئی بہن اپنے بھائی سے جدا ہوتی ہے یا اس کا بھائی اپنی بہن سے جدا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. زادارو ایک وہ بھی منظر ہے کہ جب حسین اپنی بہن سے رخصت ہو رہے تھے تو ایک مرتبہ بہن سے کہتے ہیں بہن ارے رو لو ہمیں. ہاں ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام بھی جب مدینے سے نکلنے لگے تو ایک فقرہ میں نے پڑھا کہ امام نے اپنی بہن سے کہا ہے بہن رو لو جتنا رونا ہے ہم پہ. شاید میرے مولا نے کہا اے بہن جتنا رونا رو لو، ارے بس یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد کوئی ملاقات نہ ہوگی. ارے میرا مولا خراسان آیا، ہاں شہید ہو گئے، زہر دغا سے شہید ہو گئے، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی ارے آپ کے بھائی کو زہر دغا سے شہید کیا گیا لیکن جنازہ تو اٹھا. ارے امام نے غسل و کفن تو دیا، لیکن ہائے رے ذرا کربلا میں آ کر دیکھے ایک بھائی ہے، گلے پہ کند خنجر ہے، بہن آواز دے رہی ہے
اے بزرے ذات تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین اور امہات اور تمام علماء اور مراجع خطبہ ذاکرین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی روح